السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن اور مختصر توضیح کے حوالے سے آج 21واں پارہ ہمارے سامنے ہے۔ اتل ما اوحی، یہ 21واں پارہ 5 اس میں صورتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ العنکبوت کا آخری حصہ ہے، 25 آیات پر مشتمل۔ پھر اس کے بعد اس میں سورۃ الروم، سورۃ لقمان اور سورۃ سجدہ مکمل آئیں گے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی ابتدائی 30 آیات آئیں گی۔ تو اس طرح اس پارے میں مجموعی طور پر 179 آیات ہماری تلاوت اور ترجمے میں آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اتل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے نبی، اتل، تلاوت کیجئے، تلاوت کرتے رہا کیجئے، ما اوحی الیک، جو آپ کے پاس وحی کی گئی، من الکتاب، یہ کتاب، یعنی اس کتاب میں سے، یعنی قرآن مجید سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، یقیناً یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تُجَادِلُوا، تم جھگڑا مت کرو، أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب سے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اسی طریقے سے جو کہ بہترین طریقہ ہو، ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ناانصافی پر تل جائیں۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، ان سے کہیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ لوگوں پر نازل کیا گیا۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم تو اسی کے سامنے سر جھکا چکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے، أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی آپ سے پہلے، يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان میں سے بھی ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، ان سے مراد یہاں بت پرست کہا گیا ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ تو یعنی اس قرآن پر ایمان وہ لوگ بھی لا رہے ہیں جو پہلے اہل کتاب تھے، اور وہ لوگ بھی لا رہے ہیں جو پہلے مشرک اور بت پرست تھے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی آپ اپنے دانے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یعنی اگر ایسا ہوتا تب تو یہ جھٹلانے والے ضرور شک کرتے، تو یہ باطل والے اس میں کوئی میخ نکال سکتے تھے۔ بل هو آیات بینات، بلکہ یہ جو قرآن ہے یہ تو روشن آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے۔ قل انما الآیات عند اللہ،
آپ کہیے یقیناً جو نشانیاں ہیں وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور یقیناً میں تو واضح طور پر ڈر سنانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، تو کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں، یعنی نشانیاں جو مانگ رہے ہیں، تو کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے، کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کا انکار کیا ہے وہی ہیں جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک وقت معین طے نہ ہو چکا ہوتا، یعنی پہلے سے ہی، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور جب وہ آئے گا تو ان پر اچانک ہی آئے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ عذاب کے لیے آپ سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم تو ان کافروں کا گھیراؤ کر چکی ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن عذاب ان کو اوپر سے بھی اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی ڈھانپ لے گا۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ ان چیزوں کا جو تم کرتے تھے، یعنی اپنے کرتوتوں کا۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے ایمان والے بندو، میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے، ان ارضی واسعہ، میری زمین تو بہت وسیع ہے۔ فإیایا فاعبدون، پس عبادت تم میری ہی کرو، خالص میری عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان متنفس نفس جو سانس لینے والے ہیں، جاندار ہیں، ہر ایک نے ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تم لوگوں کو واپس لایا جائے گا، تم سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ضرور جنت کے ایسے بالا خانوں میں آباد کریں گے، ایسے بالا خانوں میں ان کو جگہ دیں گے۔ من الجنت غرفا، ایسے بالا خانوں میں، جنت کے ایسے بالا خانوں میں جگہ دیں گے کہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، ان عمل کرنے والوں کا اجر بہترین ہے، بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ہی جاندار ہیں، لا تحمل رزقها، جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تم لوگوں کو بھی دیتا ہے، دے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیے ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو، کون ہے سخرہ جس نے مسخر کیا ہے الشمس والقمر، سورج کو اور چاند کو، لا یقولن اللہ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر آخر یہ لوگ کہاں سے اوندھے چل پڑتے ہیں۔
کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں، کہاں سے ان کی مت ماری جاتی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسے نپا تلا دیتا ہے، یعنی رزق میں کچھ تنگی کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ کس نے برسایا آسمان سے پانی، پس فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس سے زندہ کر دیا زمین کو بعد موتها، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ سب کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، چنانچہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے، خالص موحد بن جاتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو پھر فوراً شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کر رکھی ہیں۔ ولیتمتعوا، اور تاکہ مزے لے اڑا لیں کچھ مزے۔ فسوف یعلمون، پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، یعنی اس شہر مکہ کو۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ ان کے ارد گرد لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اچک لیا جاتا ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے۔ او کذب بالحق لما جاء، یا جب اس کے پاس حق کی بات پہنچ جائے تو وہ اسے جھٹلا دے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ والذین جاہدوا فینا، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں ہماری خاطر جد و جہد کی، کوششیں کی۔ جاہدوا فینا، ہماری خاطر، ہماری راہ میں۔ لنہدینہم سبلنا، ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے، انہیں ضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تو احسان کرنے والوں کے، نیکی کی راہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الروم شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 60 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں اس میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم۔ الف لام میم جو ہیں یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اس سورت روم کے بارے میں عرض کر دیں کہ اس کے کچھ شماریاتی جائزہ جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر 829 کلمات ہیں، 3534 حروف ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو اس کا شان نزول ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ہوا یہ کہ رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان ایک ہولناک جنگ ہوئی، جس میں سب سے پہلے ایرانیوں نے رومیوں کے کئی علاقے قبضہ کر لیے تھے۔
لیکن پھر رومی اپنے ملک کے دفاع کے لیے اٹھے اور انہوں نے دوبارہ اپنے وہ مقبوضہ علاقوں کو ایرانی حکومت سے واپس لے لیا۔ ایرانی لوگ جو تھے وہ غلبے کے پیش نظر دور دور تک اس چیز کا کوئی امکان ہی نہیں دیتے تھے کہ رومی کبھی دوبارہ اٹھ سکیں گے، لیکن یہاں قرآن مجید نے اس موقع پر دنیا کو یہ خبر دے کر چونکا دیا کہ ایران اگرچہ عرب سے متصل اردن، شام اور فلسطین پر قابض ہو گیا ہے، لیکن وہ عنقریب پھر جو رومی ہیں وہ غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کی یہ خبر 10 سال سے پہلے حیرت انگیز طور پر سچی ثابت ہوئی، اور قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے فی بضع سنین، اس سے مراد بھی یہی ہوتا ہے کہ 10 سالوں سے پہلے یعنی ڈبل فگر میں سال نہیں پہنچیں گے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر مہر تصدیق ثبت کر دی، اور اس حوالے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس بات پر شرط لگا لی تھی، لیکن تو بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہے، تو انشاءاللہ اس پر بعد میں کبھی موقع ملے گا تو بات کریں گے۔ تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے بعد فرمایا غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، یعنی فی الحال یہ صورت سامنے آئی ہے، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ یہ قرآن کی پیشین گوئی ہے، اور کب؟ فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ یہ بضع کے جو لفظ ہے یہ 10 سے کم پر بولا جاتا ہے، یعنی ڈبل فگر میں سال نہیں پہنچیں گے۔ للہ الامر من قبل و من بعد، سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن اہل ایمان خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ہاں، تو یہ یعنی واقعہ ایسے دن ہوگا کہ اہل ایمان اس دن خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اس دن کیونکہ غزوہ بدر کی خوشی بھی مسلمان منا رہے تھے، اور ادھر سے یہ خبر آ گئی، تو یہ بات بھی پوری ہو گئی۔ بنصر اللہ، تو مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے، کس حوالے سے؟ وہ خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ ینصر من یشاء، اور وہ اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ وہو العزیز الرحیم، اور وہ تو بڑے اختیار والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ تو دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ یعنی اللہ نے کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان پائی جانے والی ہر چیز کو بغیر کسی برحق مقصد کے پیدا نہیں کیا، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور بغیر کسی مقرر میعاد کے، یعنی ہر ایک چیز کو اللہ نے وقت معین تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور یقیناً بہت سے لوگ بلقاء ربہم لکافرون، اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ انہیں یہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ سب لوگوں نے اپنے رب کو جا کے ملنا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں ان سے زیادہ تھے، زیادہ مضبوط تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور جتنا ان لوگوں نے اسے آباد کیا ہے زمین کو، ان لوگوں نے اس سے زیادہ اس کو آباد کیا تھا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون،
لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے بری روش اختیار کی، ان کذبوا بآیات اللہ، بہت برا ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرتا ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، تم سب کو بلا لیا جائے گا، واپس لے جایا جائے گا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، یبلس المجرمون، تو مجرم اس دن مایوس ہو کر رہ جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے سفارش کرنے والے. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت بپا ہوگی، یومئذ یتفرقون، اس روز لوگ مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ ایک باغ میں مسرور کیے جائیں گے، یعنی جنت میں ایسی خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں پر سے پھوٹ رہی ہوں گی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہوگا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہوگا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو ایسے لوگوں کو تو عذاب میں دھر لیا جائے گا. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، لہذا اللہ کی تسبیح ہی کرتے رہو، اللہ کی پاکی ہی بیان کرو. حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ ہی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور رات کو اور جب تم لوگ ظہر کرتے ہو. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اسی طرح وہ نکالتا ہے مردے کو زندہ سے. بعد موتها، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تمہیں بھی نکال لیا جائے گا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم انسان بن گئے زمین میں پھیلے پڑے ہو آپ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے من انفسکم ازواجا، تم میں سے بیویاں پیدا کی. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے. ان فی ذلک الآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اسی کی یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق. واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں، والوانکم، اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا. وابتغاؤکم من فضلی، اور اس کے فضل کو تلاش کرنا، اس اللہ کے فضل کو تلاش کرنا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو بات سنتے ہیں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اسی اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے
جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے وہ پانی اتارتا ہے، برساتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جس کے ذریعے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اسی اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہے، اسی کی ایک یہ نشانی ہے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر جب وہ ایک پکار دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا، اذا انتم تخرجون، تو تم فوراً نکل پڑو گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور وہی اللہ ہے، وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو اہون علیہ، اور یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے، آسان تر ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار والا ہے، حکمت والا ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، وہ تمہارے لیے خود تمہارے اندر سے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ، بھلا وہ غلام اور لونڈیاں ما ملکت ایمانکم، جو تمہاری ملکیت ہیں، من شرکاء، کیا ان میں سے کچھ شریک بن جاتے ہیں؟ حل لکم، کیا وہ بن جاتے ہیں لکم تمہارے شرکاء شریک، فیما رزقناکم، اس مال و اسباب میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، فانتم فیہ سوا، یعنی اس طرح آپس میں بانٹ لو ان کے ساتھ، لونڈیوں غلاموں کے ساتھ اپنی دولت کو، اللہ کی عطا کی ہوئے رزق کو، اس طرح کہ وہ اور تم بالکل برابر ہو جاؤ۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم ان کے بارے میں ایسے خدشات رکھتے ہو جیسے خدشات خود اپنے بارے میں رکھتے ہو؟ یعنی تم ان غلاموں سے ویسے ہی ڈرتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ یعنی کوئی بھی شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا غلام اس کی جائیداد میں، اس کے مال و دولت میں اس کے برابر ہو جائے، اور کوئی کام کرتے وقت اس سے اس طرح ڈرنا پڑے جیسے دو آزاد آدمی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اور ایک کمپٹیشن کے ماحول میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اگر یہ بات مجھ سے لوگ اپنے لیے گوارا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں دوسروں کو کیسے شریک ٹھہرا دیتے ہیں؟ بل اتبع الذین، آگے فرمایا کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم آیات واضح کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، اہواءہم بغیر علم، بغیر کسی علم کے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے جس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو اس شخص کو کون ہدایت دے گا جس کو اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ وما لہم من ناصرین، اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، تو آپ قائم رکھیے اپنے چہرے کو دین کے لیے، للدین، دین کے لیے، حنیفہ، یکسو ہو کر، یعنی اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو یکسو ہو کر قائم رکھیے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلیے جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، اسی پر قائم رہیے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لی جا سکتی، نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، یہی ہے سیدھا دین۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ منیبین الیہ، رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، یعنی فطرت کی پیروی اسی طرح کیجئے کہ آپ نے اسی اللہ سے لو لگا رکھی ہو۔ واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے رہیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھیے۔ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جائیے جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔
من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، مختلف گروہ بن گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور اب ہر گروہ اپنے اپنے طریقے پر مگن ہے، اترا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے اپنے ہی طریقے پر۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو جبھی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کریں اس کی جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ فتمتعوا، تو ٹھیک ہے فائدہ اٹھا لو، کچھ مزے اڑا لو، فسوف تعلمون، وہ وقت دور نہیں جب تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، بھلا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے، ایسی کوئی سند اتاری ہے، فہو یتکلم، جو انہیں بتا رہی ہے، ان سے کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، بما کانوا بہ یشرکون، جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیے، اذا ہم یقنطون، تو اس ذرا سی دیر میں یہ مایوس ہونے لگ جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لے آتے ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، لہٰذا تم رشتہ دار، تم قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ تم سود پر دیتے ہو تاکہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، تو اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ فلا یربو عند اللہ، تو اللہ کے ہاں اس میں بڑھوتری نہیں ہوتی۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ، اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، فاولئک هم المضعفون، تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا پھر تم سب کو رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تم سب کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم سب کو زندگی دے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تو کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات اللہ کی، وتعالی، بہت بلند تو برتر ذات ہے، اما یشرکون، اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے، بما کسبت ایدی الناس، ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے، لوگوں کے اعمال کے سبب، یذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، لعلہم یرجعون، شاید وہ باز آ جائیں، لوٹ آئیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل،
کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہیے کہ تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے تھے، کیسا ان کا انجام ہوا۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، پس اپنے چہرے کو قائم رکھو، اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو، کب اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے۔ یومئذ یصدعون، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، جن لوگوں نے نیک اعمال کیے وہ اپنے لیے ہی راستہ بنا رہے ہیں، وہ اپنی ہی جانوں کے لیے سامان کرتے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ بدلہ دے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ انہ لا یحب الکافرین، ہاں اللہ تعالیٰ بدلہ دے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے اپنے فضل سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ انہ لا یحب الکافرین، یقیناً وہ یعنی اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اور اسی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو خوشخبری لے کر آتی ہیں، یعنی برسات کی۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اس لیے بھیجتا ہے کہ تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں یعنی پانی میں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ ان کی طرف واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جو جنہوں نے جرم کیے، مجرم ہوئے۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی مدد کرنا تو ہمارے ذمہ تھا۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ فتثیر سحابا، پھر وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو۔ فیبسطہ فی السماء، پھر وہ پھیلا دیتا ہے ان کو فضا میں۔ کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ ویجعلہ کسفا، اور انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے۔ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش ان کے درمیان سے برستی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب وہ برساتا ہے اسے اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے۔ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ اچانک خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ اس سے پہلے کہ وہ ان پر برستی وہ لوگ بالکل نا امید تھے، یعنی حالانکہ اس سے پہلے جب تک ان پر بارش نہیں برسائی گئی تھی وہ نا امید ہو رہے تھے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو دیکھیے اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف۔ اب ذرا اللہ کی رحمت کے اثرات تو دیکھو۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندگی بخشتا ہے۔ ان ذلک لمحیی الموتى، حقیقت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہی ہے جو زندہ کرنے والا ہے مردوں کو۔ وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں کہ وہ اسے زرد دیکھیں، یعنی جس کے اثرات سے، اس ہوا کے اثرات سے ہر چیز کھیت پیلے پڑ جائے۔ لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگے گے، تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو تو نہیں سناتے، اور نہ ہی آپ اپنی پکار بہروں کو سنا سکتے ہیں۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پر نہیں ڈال سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آئیں۔ فہم مسلمون، پھر وہ فرما بردار بن جائیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا، یعنی دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، اور وہی ہے جس کا علم بھی مکمل ہے، کامل ہے، قدرت بھی کامل ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسم کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ اس بات کی قسم کھا کر کہیں گے، اس بات کی قسم اٹھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یعنی یہ دنیا کی زندگی اس وقت بہت کم لگے گی جو آج بہت بڑی لگ رہی ہے۔ فرمایا کذالک کانوا یؤفکون، اس طرح وہ دنیا میں الٹے پھرائے جاتے رہے ہیں، اوندھے چلا کرتے تھے دنیا میں، حق سنتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، دیکھتے نہیں تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا ہے وہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک پڑے رہے ہو، یعنی عالم برزخ میں۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم لوگ تو علم ہی نہیں رکھتے تھے۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، ہاں تو یہ ہے یوم بعث، اب یہ ہے وہی حشر کا دن، یعنی جس کا تمہیں سنایا جاتا تھا۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم لوگ تو یقین ہی نہیں کرتے تھے، علم ہی نہیں رکھتے تھے، یعنی یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، تو چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے ناراضگی دور کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ انہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کچھ کرو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی بھی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تب بھی یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہیں گے ان انتم الا مبتلون، کہ تم لوگ نہیں ہو مگر جھوٹ گھڑنے والے، نہیں ہو تم لوگ مگر جھوٹ گھڑنے والے، تب بھی یہ آپ یہ تہمت لگائیں گے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے، مہر لگا دیا کرتا ہے، الذین لا یعلمون، جو سمجھ سے کام نہیں لیتے، علم نہیں رکھتے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر سے کام لیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہی ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز ہلکا نہ پائیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی استخفاف نہیں ہونا چاہیے، خفت نہیں آنی چاہیے، ڈھیلا نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا نیکسٹ سورت لقمان شروع ہوتی ہے۔ سورت لقمان 34 آیات پر مشتمل ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 4 رکوع ہیں اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ سورت لقمان شروع ہو رہی ہے، 34 آیات ہیں، اس میں 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے۔
یعنی اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم تینوں حروف مقطعات میں سے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی و رحمتا للمحسنین، جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ نیک لوگ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، بغیر علم، بے سمجھے بوجھے، وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑائیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے اس نے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، لہٰذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عامد ترونہا، اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آ سکے، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں لنگر ڈال دیے، یعنی پہاڑوں کے ذریعے سے، ان تمید بکم، تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، پھر اس زمین میں ہم نے ہر قابل قدر قسم کی نباتات لگائیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اب تم مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے کیا کیا پیدا کیا ہے جو اس کے سوا، یعنی تم نے جنہیں معبود بنا رکھا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی، اور انہیں اس کا حکم تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ وَمَن یشکر، اور جو شکر کرتا ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اس کا فائدہ خود اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ وَمَن کَفَرَ، اور جس کسی نے ناشکری کی اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یعنی لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی، نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی، حملتہ امہ وہنا علی وہن، کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا۔ وفصالہ فی عامین، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے۔
انشکر لی ولی والدیکا، تو انسان کو ہم نے تاکید کیا کی یہ کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا. الی المصیر، میرے ہی پاس تمہیں لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں اس چیز کا کہ تم میرے ساتھ شریک کرو کسی کو، کہ تم شرک کرو میرے ساتھ کسی چیز کو، شریک کرو اس چیز کو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ ماننا، یعنی اس معاملے میں ان کا کہنا نہ ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی میں رہو، یعنی دنیا کے جو تمام معاملات ہیں اس میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو. فی الدنیا معروفاً، بھلائی سے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری طرف ہی تو تم سب کا لوٹ کے آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے. یا بنیہ، تو حضرت لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے کو، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یاتی بہ اللہ، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ بہت باریک بین، بہت باخبر ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم رکھو. وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو. ونہ عن المنکر، اور برائی سے روکو. واصبر علی ما اصابک، اور جو تبھی تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو. ان ذلک من عزم الامور، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں کے سامنے اپنے گال مت پھلاؤ، یعنی غرور سے پیش نہ آؤ. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا. وقصد فی مشیکا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، آہستہ رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور تم پر اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری نچھاور کی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، پھر بھی انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں بغیر علم، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے. ولا ہدن، نہ کوئی ہدایت ہے. ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی ایسی کتاب ہے جو روشنی دکھائے، اور کوئی روشن کتاب نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقے کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، بھلا اگر شیطان ان کو، یعنی ان باپ دادوں کو، بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو، یعنی کیا تب بھی یہ انہی کے پیچھے چلیں گے. ومن یسلم وجہہ الی اللہ، حقیقت یہ ہے جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہو محسن، اس حالت میں کہ وہ احسان کی روش اختیار کرنے والا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو ایسے شخص نے مضبوط حلقے کو تھام لیا. وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ومن کافر، اور جس کسی نے کفر کیا، فلا یحزنک کفرہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وہ کفر آپ کو رنجیدہ نہ کرنے پائے.
الینا مرجعہم، ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، تو ہم ان سب کو بتا دیں گے، آگاہ کر دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا کرتے رہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ سینوں میں جو چھپا ہوا ہے اس کا علیم ہے، پوری طرح علم رکھنے والا ہے۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ایسے لوگوں کو ہم تھوڑی دیر کے لیے مال و متاع دے رہے ہیں، مزے اڑانے کا موقع دیتے رہیں گے، ثم نضطرہم، پھر ہم انہیں کھینچ کر لائیں گے، الی عذاب غلیظ، ایک گاڑھے عذاب کی طرف، سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ سب یہی کہیں گے کہ اللہ ہی نے کی ہے۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، تو آپ کہیے الحمدللہ، سب تعریف شکر اللہ ہی کی ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، یعنی معلومات ہیں مگر اس معلومات کا اثر نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً اللہ ہی غنی ہے یعنی بے نیاز ہے، الحمید ہے بہت خوبیوں والا، بذات خود قابل تعریف ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ ہر بات سننے والا، ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک کسی متعین میعاد تک رواں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تو کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ اللہ ہی کا وجود سچا ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور یہ کہ یہ لوگ جس کسی کو بھی اس اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً وہی اللہ ہی سب سے بلند و بالا، بہت اونچی شان والا ہے، جس کی ذات بہت بڑی ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، لکل، ہر اس شخص کے لیے، صبار شکور، جو صبر کا پکا اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب موج انہیں ڈھانپ لیتی ہے، یعنی سمندر میں موجیں انہیں ڈھانپ لیتی ہیں سائبانوں کی طرح، مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کی طرف اعتقاد خالص رکھنے والے بن جاتے ہیں، تو وہ پکارنے لگتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، جب انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتا ہے، فمنہم مقتصد، تو ان میں کچھ ہی میانہ روی اختیار کرتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو قول کے جھوٹے اور ناشکرے ہیں، پڑلے درجے کے ناشکرے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم،
اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس کی ناراضگی سے بچو، وخشو یومن اور اس دن کا ڈر رکھو، ایسے دن کا، اس دن کا لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن جب وہ ایسا دن ہوگا جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آئے، ان وعد اللہ حق، یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اس لیے ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، پر ایسا بھی ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان الغرور انتہائی دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے۔ وہ جو بڑا دھوکے باز ہے الغرور ہے یعنی شیطان، وہ تمہیں کسی دھوکے میں ڈال دے، ایسا نہ ہو پائے۔ لہٰذا اللہ کا تقوی اور خشیت اس قدر رکھو۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً جو قیامت کی گھڑی ہے اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی اللہ ہی تو ہے جو بارش برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی جاندار کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ لقمان مکمل ہوئی۔ تو اب اس کا چوتھا حصہ اس پارے کا ہمارا شروع ہو رہا ہے، سورۃ السجدہ، جو مصحف کی 32ویں سورت ہے، اور اس کے اندر جو آیات ہیں ان کی تعداد 31 ہے اور رکوعوں کی تعداد 3 ہے، اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ تو فرمایا الف لام میم، پھر الف لام میم حروف مقطعات ہیں، تنزیل الکتابی لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اتارا جانا اس میں کوئی شک نہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، یعنی اس کتاب کو، قرآن کو اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے؟ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں؟ بلکہ یعنی ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ هو الحق من ربک، یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں اس قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں، ہدایت پا جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، یعنی اپنا جو کائنات کا تخت حکومت ہے اس پر متمکن ہوا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہی اللہ ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کر رہا ہے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار گنتی کے حساب سے 1000 سال ہوتی ہے، یعنی پھر وہ چڑھتا ہے، یعنی اس کا امر چڑھتا ہے الیہ، اس کی طرف، یعنی یہ سارا معاملہ طے پا جاتا ہے، فی یومن، ایک دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس ہے، 1000 سال ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے وہ جاننے والا ہر چھپی اور ظاہری چیز کا، وہ زبردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء، وہ اللہ وہ ہے جس نے جو شے بھی بنائی بہت خوبصورت انداز میں بنائی،
خلقہ، اس نے اس کو بنایا، وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا اس نے گارے سے کی، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس کی نوک پلک درست کی اور اس میں اپنی روح پھونکی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، اور یہ لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں تحلیل ہو جائیں گے، بالکل رل کر کھو جائیں گے، ائنا لفی خلق جدید، تو کیا اس وقت ہم کسی نئے جنم میں پیدا ہوں گے، ایک نئی خلقت میں ڈھالے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ حقیقت میں یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ یعنی بات دراصل یہ ہے، یہ سارے اشکالات کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار سے جو ملنے کا، جو حشر کا معاملہ ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہیں قبض کر لے گا موت کا وہ فرشتہ، وکل بکم، جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، ولو تری، اور کاش تم وہ منظر دیکھ لو، اذ المجرمون، جب یہ مجرم لوگ، ناکسوا رؤوسہم، کھڑے ہوں گے، ناکسوا رؤوسہم، اپنے سر جھکائے ہوئے، عند ربہم، اپنے پروردگار کے سامنے، ربنا ابصرنا، اور کہہ رہے ہوں گے کہ ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار اب ہم نے خوب دیکھ لیا ہے، وسمعنا، اور سن بھی لیا ہے، فرجعنا، بس ایک بار ہمیں واپس لوٹا دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، ہمیں اچھی طرح یقین آ چکا ہے، اب ہم یقین رکھنے والے ہیں۔ ولو شینا لآتینا کل نفس ہداہا، ولو شینا لآتینا کل نفس ہداہا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، دنیا میں ہدایت دے دیتے، آخرت میں تو پتہ چل جائے گا، دنیا میں بھی لازماً زوری کسی کو پتہ کروا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ولیکن حق القول منی، لیکن میری طرف سے یہ فیصلہ صادر ہو چکا ہے، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ میں جہنم کو جنات اور آدمیوں سب سے بھر کر رہوں گا۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تو چکھو اب مزہ اس عذاب کا مزہ، اس لیے کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا۔ انا نسیناکم، اب ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا ہے، وذوقوا عذاب الخلد، بس تم چکھو ہمیشگی کا عذاب، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے، کرتے رہے ہو۔ انما یؤمن بآیاتنا، بے شک ہماری آیتوں پر تو ایمان لے آتے ہیں، الذین اذا ذکروا بہا، کہ جب انہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت پر ہی قرآن مجید کا 9واں سجدہ واجب ہو گیا۔ آگے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ جو اللہ والے بندے ہیں جن کی یہ خوبیاں پچھلی آیت میں آئی ہیں، تتجافا جنوبہم، ان کے پہلو جدا ہو جاتے ہیں، الگ رہتے ہیں، راتوں کو ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، عن المضاجع، بستروں سے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی کیفیت میں پکارتے رہتے ہیں، گر گرا کے دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ سے، خوف اور طمع میں، خوف اور امید کی حالت میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کوئی انسان نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔
یعنی کسی جاندار کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہے. جزاء بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے بدلے میں، یعنی ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، تو بھلا جو کوئی مومن ہے کیا وہ اس کی مانند ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ یعنی کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں اللہ کے ہاں انجام میں؟ لا یستوون، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے لا یستوون کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم جنات المأوا، ان کے لیے مستقل قیام کے باغات ہیں. باغات ہیں ٹھکانے کے طور پر، مستقل قیام کے طور پر. نزولاً، یہ ان کی پہلی مہمانی ہی کے طور پر دیا جائے گا. بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے سلے میں جو وہ کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جہاں تک تعلق ان لوگوں کا ہے جنہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کے مستقل قیام کی جگہ جہنم ہے، دوزخ ہے، آگ ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، انہیں وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا. وقیل لهم ذوقوا عذاب النار، اور انہیں کہا جائے گا کہ اس عذاب کا مزہ چکھو. الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کو اس وقت نہیں مانتے تھے، جھوٹا کہتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم لازمت چکھائیں گے انہیں مزہ چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے. یعنی دنیا میں انسان کو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اس لیے پیش آتی ہیں کہ وہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرے. یعنی آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ان کو دنیا میں بھی ہم کچھ عذاب کا مزہ چکھائیں گے. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پلٹ آئے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہو، ثم عارض عنہا، جس سے ایسا کیا گیا ہو، ثم عارض عنہا، تو پھر اس نے ان سے منہ موڑ لیا ہو. انا من المجرمین منتقمون، ہم یقیناً ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ، لہٰذا اے پیغمبر تو آپ اس کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیے، اس کی ملاقات سے کسی شک میں نہ رہیے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کو یعنی تورات کو ہم نے بنا دیا تھا ہدن لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی کا ذریعہ. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہی میں سے کچھ لوگوں کو ائمہ یعنی کہ مقتدا بنایا تھا، لوگوں کا امام بنایا تھا، لوگوں کے لیے پیشوا بنایا تھا. یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، یعنی جب انہوں نے صبر کی روش اختیار کی. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، اور ان ربک، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، ہوا یفصل بینہم، وہی فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ان باتوں کا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. فیما کانوا فیہ یختلفون، جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اولم یہد لہم، اور کیا ان کافروں کو اس بات سے کوئی ہدایت نہیں ملی؟ کم اہلکنا من، کیا ان کو اس بات نے ہدایت نہیں دی؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ یمشون چلتے ہیں، فی مساکنہم، ان تباہ شدہ قوموں کے مساکن میں، ان کے گھروں میں یہ خود چلتے پھرتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں. ان فی ذلک الآیات، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یروا، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کہ ہم پانی کو کھینچ کر خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، بے آب و گیا زمین کی طرف لے جاتے ہیں. فنخرج به زرعا، تو ہم اس سے کھیتی اگاتے ہیں. تاکل منہ تم سب، تاکل منہ جس میں سے یہ کھاتے ہیں. تاکل منہ انعامہم،
جس سے ان کے جانور چوپائے بھی کھاتے ہیں، وَأَنفُسُهُمْ، اور یہ لوگ خود بھی کھاتے ہیں، افلا یبصرون، تو کیا انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا؟ یہ لوگ دیکھ نہیں رہے یہ چیزیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ؟ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلہ کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ، فرما دیجئے کہ جس دن فیصلہ ہوگا، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اس دن کافروں کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس دن اگر ایمان لاؤ گے، اس لیے پوچھ رہے ہو، تو اس دن تو ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی اس وقت۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے، ان سے اعراض کیجئے، وانتظر، اور بس اب انتظار کرو، انہم منتظرون، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ السجدہ مکمل ہوئی، تو اب شروع ہو رہی ہے سورۃ الاحزاب۔ اس میں 73 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں، لیکن یہ سورت ہمارے اگلے پارہ 22 میں ختم ہوگی۔ یہ سورت مدنی ہے، اور یہ جو اس کا نام احزاب ہے، یہ اس سورت کی آیت 20 کے فقرہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا سے لیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو۔ وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کیے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا ہے جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، یعنی اور تم اپنی جن بیویوں کو زہار کر بیٹھتے ہو، یعنی ماں کی پشت سے تشبیہ دیتے ہو، اللہ نے ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو۔ اس میں کافی تشریح ہے، فقہی کچھ معاملات ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہمارے جو اسباق ہوں گے باقاعدہ اس میں ہم اس پر بات کریں گے۔ پھر فرمایا واللہ یقول الحق، یہ تو اور اللہ ہی وہ بات کہتا ہے جو حق ہوتی ہے، جو حق ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، تو یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں بس منہ بولے ہی ہوتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو، جو ان کے حقیقی باپ ہیں ان کے نام سے ولدیت دیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی ولدیت چینج کر لو پیار میں، محبت میں، اور منہ بولا بیٹا بنا کر۔ لہٰذا انہیں پکارا کرو ان کے باپوں کی نسبت سے، ان کے باپوں کی نسبت تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہوا اقسط عند اللہ، اور یہ باپوں کی طرف نسبت کرنا ہی زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو تو بہرحال وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور رفیق ہیں، موالیکم، اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، یعنی تمہارے پھر بھی بیٹا یا باپ بیٹے نہیں ہیں، پھر بھی یہ رشتہ نہیں ہوگا، بس ایک دوستی کا اور مسلمان بھائی والا رشتہ ہوگا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی اور اس معاملے میں تم سے جو خطا ہوئی ہے اس پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا تھا،
تو لہٰذا ان کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا آپ نے کہا تو ان کی جو بیوی ہیں وہ آپ کی کوئی حقیقی بہو نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے حکم دیا کہ آپ ان سے، کیونکہ جب ان کی جو بیوی تھیں حضرت زینب بنت جہش، ان سے طلاق ہو گئی، انہیں حضرت زید بن حارثہ سے طلاق ہو گئی، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ حضرت زینب سے شادی کریں گے. تو یہ جو ایک شک ہے کہ میں ایک بندے کو بیٹا کہتا تھا، یہ اس کی بیوی ہے تو لہٰذا بہو ہو گئی، تو فرمایا یہ منہ بولی باتیں حقیقت نہیں ہوتی. بہرحال فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور اس معاملے میں تم سے جو خطا ہوئی ہے اس پر تم سے کوئی مؤاخذہ نہیں. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن تم لوگ جو کچھ اپنے دلوں کے ارادے سے کرو گے، یعنی جو دلوں کے ارادے سے کرو گے اس پر مؤاخذہ ہوگا، اس کا ضرور احتساب ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، آگے بتایا کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیٰ بالمؤمنین، کہ اولیٰ بالمؤمنین مومنین کے قریب تر ہیں، زیادہ قریب ہیں، من انفسہم خود ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ، وازواجہ امہاتہم اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. یعنی ایمان والوں کے لیے یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب، زیادہ حقدار ہیں. اور حضور کی جو بیویاں ہیں وہ ان مومنوں کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور اس کے علاوہ یہ تو اللہ نے ایک روحانی رشتہ بنا دیا ہے، لیکن ساتھ فرمایا جہاں تک میراث، وراثت اور یہ حقوق ہیں تو وہ یاد رکھو وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار، رحموں کے رشتہ دار، رحمی رشتے رکھنے والے اللہ کی کتاب کے مطابق من المومنین والمہاجرین اولا ہے، من المومنین والمہاجرین یعنی مومنین و مہاجرین کی نسبت بعضهم اولا ببعض، ان میں سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی جو رحمی رشتے رکھنے والے ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق وہ مومنین و مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، سوائے اس کے کہ تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرما دی ہے کہ اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، آپ کی ازواج جو ہیں مطہرات وہ سب مسلمانوں کے لیے بدرجہ ماں کے ہیں، لیکن اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج میراث کے معاملے میں کسی مسلمان کے اپنے رشتہ داروں پر فوقیت حاصل نہیں کریں گے. چنانچہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میراث اس کے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے، اس میں حضور پاک یا ازواج مطہرات کا حصہ نہیں نکالا جاتا. حالانکہ دینی اعتبار سے تو حضور اور حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کو ان کے دینی رشتے کے باوجود، دینی مقام و مرتبے کے باوجود میراث میں شریک نہیں کیا گیا، تو پھر منہ بولے بیٹے کو ماں زبان سے بیٹا کہہ دینے کی بنا پر میراث میں کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ البتہ اتنی اجازت دی گئی اگر ان کے ساتھ نیکی کا ارادہ ہو تو ان کے لیے اپنے ترکے کے تہائی حصے کی حد تک کوئی وصیت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے. تو فرمایا کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ جو بات ہے یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد رکھیے جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، اور آپ سے بھی اور نوح سے بھی اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے یعنی ان تمام نبیوں سے نہایت پختہ عہد لیا تھا، کول و قرار لیا تھا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ پوچھ لے سچے لوگوں سے ان کے سچ کے بارے میں. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم لوگوں پر
جو تم لوگوں پر ہوا کہ اللہ نے تم پر کیسا انعام کیا، اس وقت تم پر کیسا انعام کیا، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے، فارسلنا علیہم ریحا، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی، وجنودا، اور ایسے لشکر بھی ان پر بھیجے، لم تروہا، جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ یہ جنگ احزاب کا بیان ہو رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی خاص مدد کی اس کا حوالہ ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اور یہ جو غزوہ احزاب ہے وہی ہے جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور یہ ہجرت کے 5ویں سال ہوا تھا۔ آگے فرمایا اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب وہ لشکر کافروں کے جو متحدہ ایک لشکر آیا تھا، ایک زبردست لشکر، مکہ کے تمام اور ارد گرد عرب کے بہت سے قبیلے مل کر آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے۔ اس جاؤکم، جب وہ تمہارے پاس آئے تھے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، یعنی اوپر سے چڑھ کر آئے تھے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے بھی، یعنی گھیر لیا تھا انہوں نے تمہیں۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور دل حلق میں آ گئے تھے، یعنی کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان رکھنے لگے تھے، سوچنے لگے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہ وہ موقع تھا کہ مومنوں کی آزمائش کی گئی، اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ شدت کے ساتھ جھنجھوڑ ڈالے گئے، ایک سخت بھونچال میں ڈال کر انہیں ہلا دیا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور یہ وہ موقع تھا جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا وہ کہہ رہے تھے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ خود بھی وہ خراب ہوئے اور مومنوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یعنی یہ منافقین تھے جنہوں نے کہا، یا اہل یثرب، اے یثرب کے لوگوں، مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، لا مقام لکم، اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، فرجعوا، لوٹ جاؤ تم لوگ، یعنی تمہاری یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، بس یہاں سے نکل جاؤ۔ خود مدینہ کے وہ منافقین اب نکالنے لگ گئے تھے مومنوں کو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور انہی میں سے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر اجازت مانگ رہے تھے، یعنی گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے، ہمیں چھٹی دے دیں، ہم اب جنگ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ بڑے مایوس ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کو تو اب بہت بری حالت بنے گی، چلیں بس اب نکلیں یہاں سے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے اجازت مانگ رہے تھے گھر جانے کی، یہ کہہ کر، یقولون، یہ کہتے تھے، ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، یعنی ہم ذرا انتظام کر لیں گھر کا۔ وما ہی بعورا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ ان یریدون الا فرارا، حقیقت میں تو وہ فرار ہی کرنا چاہتے تھے، کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے فرار کے، بھاگ کھڑے ہونا چاہتے تھے۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر کہیں ان پر دشمن گھس آئے مدینہ کے اطراف سے، یعنی اور اگر دشمن مدینے میں چاروں طرف سے آ گھسے، من اقطارها، اس کے تمام پہلوؤں سے، چاروں جانب سے، ثم سئلوا الفتنة، پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا، یعنی کہ مرتد ہونے کا، لآتوها، تو اسے قبول کر لیتے۔ وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور اس میں بالکل توقف نہ کرتے، الا یسیرا، مگر تھوڑا سا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اس کا یہ مسئلہ یہ بھی کیا گیا ہے، پھر انہیں ثم سئلوا الفتنة، پھر ان سے اگر فساد میں شامل ہونے کا کہا جائے، لاتوها، تو اس فساد میں ضرور شامل ہو جائیں گے۔ وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور پھر اپنے گھروں میں تھوڑے سے ہی نہیں ٹھہریں گے، پھر گھر یاد نہیں آئے گا، نیکی کا کام، جہاد کے رستے میں ان کو گھر یاد آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ،
حالانکہ اس سے قبل یہ اللہ سے وعدے کر چکے تھے، لا یولون الادبار، کہ یہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، وکان عہد اللہ مسئولا، اللہ سے کیے گئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہے، ہو کر رہے گی۔ قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تمہارا یہ فرار ہونا، موت سے بھاگنا یا قتل سے بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اگر تم لوگ موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو، اگر بھاگ بھی جاؤ گے تب بھی تم فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ لا تمتعون، تمہیں لطف اٹھانے کا جو موقع دیا جائے گا وہ کچھ نہیں ہوگا، الا قلیلا، سوائے کچھ مدت کے، تھوڑا سا ہوگا، فائدہ اٹھا بھی لیا تو تھوڑا سا مدت، پھر مرنا ہے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے، او اراد بکم رحمہ، یا اگر وہ تمہیں رحمت کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر اس کی رحمت کو روک کون سکتا ہے؟ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا ان لوگوں کو نہ کوئی رکھوالا مل سکتا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو رکاوٹ پیدا کرنے والے ہیں، رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، والقائلین لاخوانہم، اور جو اپنے بھائیوں سے یعنی قومی افراد سے، اپنے قوم کے افراد سے، علاقے کے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں ہلم الینا، کہ ہمارے پاس چلے آؤ، جہاد کے لیے نہ جاؤ، بس ہمارے پاس آؤ، تمہیں سنبھالتے ہیں۔ ولا یأتون الباس الا قلیلا، اور یہ خود بھی لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم۔ اشیحۃ علیکم، اے مسلمانوں تمہارے ساتھ یہ لالچ رکھتے ہوئے، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے، رَأَيْتَهُمْ، تو وہ تم انہیں دیکھو گے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، اور آنکھیں چکرا رہی ہیں، یعنی تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں، کالذی، اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ایسا شخص دیکھتا ہے، یکشا علیہ من الموت، جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب وہ خطرہ دور ہو جاتا ہے، رَأَيْتَهُمْ، تو تم انہیں دیکھو، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خطرہ چلا جاتا ہے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں، یعنی مال کی حرص میں، اپنے مال کی حرص میں، اور تمہارے سامنے کارنامے بتاتے ہوئے بڑی تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں۔ اشیحتن علی الخیر، ہاں یہ تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں اشیحتن الخیر، مال کی حرص میں۔ اولئک لم یہبطوا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہرگز ایمان نہیں لائے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ لشکروں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی گئے نہیں ہیں، یعنی دشمن کبھی لشکر نہیں گئے، ابھی تک ڈر رہے ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں اور وہیں بیٹھے رہیں، شہر سے باہر نکل جائیں، علاقہ چھوڑ دیں۔ یسألون عن انبائکم، یہ تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے ہیں چھپ چھپ کر۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں گے، قتال نہ کرتے مگر بہت ہی تھوڑا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہے، جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو اس شخص کے لیے۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں جب انہوں نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا تھا، رأى المؤمنون الاحزاب ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب اہل ایمان نے ان لشکروں کو دیکھا، ان دشمنوں کے لشکروں کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ وہی بات ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، یعنی انہوں نے تو اس پر الٹا اس بنیاد پر اللہ کی تصدیق کی، انہیں تو اللہ کی ذات پر اور یقین بڑھا، رسول کی رسالت پر اور یقین بڑھا۔
انہوں نے کہا وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابعداری کے جذبے میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ من المؤمنین رجال، انہیں ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضی نحبہ، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، اپنی نذر پوری کر دی، اپنے وعدے پورے کر دیے، جو منتیں مانی تھی پورے کر دی کہ جہاد میں حصہ لیں گے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کر کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی اپنے ارادوں میں۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقین کو عذاب دے انشاء اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ تو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ہی، وہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ وہ جو کافر بڑھ کر چڑھ کر آئے تھے مسلمانوں کے خلاف، بڑی یونین بنا کر، پورے عرب کی یونین بنا کر مسلمانوں کا گھیرا کیا تھا مدینہ منورہ کے مسلمانوں کا، تو اللہ نے بالآخر انہیں ناکام واپس لوٹا دیا، لہٰذا وہ اپنا غصہ لے کر پسپا ہو گئے، غصہ دل میں ہی رہا۔ وقف اللہ المومنین القتال، اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تو بڑی قوت اور بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم، اور جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی، مدینہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف دشمن کی مدد کی تھی، اللہ نے ان کے قلعوں سے انہیں نیچے اتار لیا۔ من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے، انزل اتار دیا اللہ نے۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا۔ فریقا تقتلون، کہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جنہیں مسلمانوں تم قتل کر رہے تھے، وتأسرون فریقا، اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا مدینے کی حفاظت کا، اور کم از کم دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کی پشت پر خنجر گھونپنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس لیے جب جنگ احزاب سے مسلمان فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان پر حملہ کیا گیا، اور یہ لوگ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے۔ ایک مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا، اور آخرکار یہ اپنے قلعے سے مرعوب ہو کر اتر آئے، اور اس بات پر راضی ہوئے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے جو فیصلہ کریں گے وہ انہیں منظور ہوگا، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ زمانہ جاہلیت میں ان کے حلیف تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور نابالغ بچوں کو قیدی بنا دیا جائے۔ چنانچہ اسی فیصلے پر عمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس فیصلے کو پسند فرمایا۔ فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کی دولت کا، اورثکم یعنی وارث بنا دیا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا اور ایک ایسی زمین کا بھی جس تک ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے تھے، تم نے ابھی قدم نہیں رکھے تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہوا تم پر کہ اللہ نے ایسی جگہوں کا تمہیں مالک بنایا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، پوری طرح قادر ہے۔ اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، جس کا کچھ حصہ اس پارے میں ہے، کچھ حصہ اگلے پارے میں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خاص طور پہ خطاب ہے، ان کے بارے میں ہدایات ہے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا اور دنیا کی زینت تمہیں چاہیے، فتعالینا تو تم سب آ جاؤ، امتعکن میں تم سب کو تمہیں کچھ مال و متاع دے دیتا ہوں، واسرحکن پھر میں تم کو رخصت کر دوں گا، یعنی بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا میاں بیوی کا، سراحا جمیلا، اور بڑے اچھے طریقے سے رخصت کر دوں گا۔ اگر دنیا چاہیے تو پھر میری بیوی بن کے نہیں رہ سکتے۔
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، اگر ان کی تم طلبگار ہو تو ذہن میں رکھو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے دیکھا تاریخ میں محفوظ ہے کہ تمام بیویوں نے اللہ اور رسول اور آخرت کے گھر کا ہی چناؤ کیا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کا عذاب بڑھا کر 2 گنا کر دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ تو اسی پہ ہم مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے پورے قرآن مجید سے وابستہ رکھے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے والا بنائے، اس کی منہیات سے رکنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔